بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے دور رکھے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کی سرکوبی کے لیے کئی انصاریوں کو اس کے پاس بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ابو رافع دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعے میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ انصاری لوگ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس جا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں قلعے والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی دے کر تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لیں، لہٰذا میں نے اپنا سر چھپا دیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجات کے لیے بیٹھا ہے۔ اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہے آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے، ان کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ یہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ پر چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک کیل میں لٹکا دیں۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار دیں اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستانیں سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا تو میں بالا خانہ پر چڑھا۔ جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر دیتا تھا اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ غرض میں ابو رافع تک پہنچا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ اندھیرا ہونے کے باعث میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے اس کی آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری، مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا۔ میں کوٹھری سے باہر گیا، پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا، اے ابو رافع، تم کیوں چلائے؟ ابو رافع سمجھا کہ یہ اسی کا ایک آدمی ہے اور ڈانٹ کر کہنے لگا کہ تیری ماں تجھے روئے، مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب لگائی۔ زخم اگرچہ گہرا لگا مگر وہ مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا۔ میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چت پڑا تھا۔ میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی۔ تلوار چیرتی ہوئی اس کے پیٹ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپسی لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھلتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچنے سے پہلے مجھے لگا کہ زمین آ گئی۔ میں لڑکھڑا کر گر پڑا تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اس پنڈلی کو امامے سے باندھ لیا اور قلعے سے باہر آ کے بیٹھ گیا اور دل میں طے کر دیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر صبح ہوئی تو مرغ نے اذان دی اور قلعے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، لوگو، ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان کو کہا کہ جلدی چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کرا دیا۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پیر پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پنڈلی پر پھیرا۔ اس کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس طرح کے مزید واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گرد و نواح میں سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔